اگر اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے تو پھر میرے ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑی بات ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے بس ٹھیک ہے تو نے اپنی اصلاح, مجھے تجھ سے اصلاح چاہیے تھی, وہ تیری ہوگی, میرے پر ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت بڑی رحمت ہے, یعنی کہ انسان کو اللہ گلٹ فری کر رہے ہیں یہاں پہ. Allah knows everything, past, present and future. That's why He's Allah. That's why we worship Him. That's why we trust Him. That's why we ask Him. That's why we beg to Him. That's why we make dua to Him. And He's so merciful. اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے ایکشنز کے خالق ہے لیکن فاعل نہیں ہے, یعنی the action is created, I'm performing it. اسی لیے انسان is to be blamed. Allah only creates evil when a greater good comes out of it. بالکل, یعنی اللہ سبحانہ بالکل وتعالیٰ کے ایول کریٹ کرنے کے پیچھے بھی ڈیوائن وزڈم ہے. اس موقع پر یہ اپنے آپ کو ریئلائز کرائے اللہ منصف ہے, انصاف کرنے والے ہیں. اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری چیز میں اختیار میں نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ انصاف کرنے والے ہیں. مغیرہ بھائی, any regrets in life Yes bro. that you befriended me? Yes, I was gonna say that. Same here. But anyway, just joking. So honestly, do you sometimes sit and think کاش یہ نہ کرتا یا کاش یہ نہ ہوا ہوتا میری زندگی میں؟ یس بالکل علی بھائی, کچھ چیزیں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اینڈ آئی آلسو میڈ بگ مسٹیکس ان مائی لائف, اینڈ آئی تھنک کچھ ایسی مسٹیکس ہوئی ہیں جو میں آج جب بھی سوچتا ہوں تو ایک قسم کی سیڈنس اور گریف جو ہے وہ اوور کم کر جاتی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر انسان کو بہت زیادہ اسٹرکٹ قسم کا اور سیریس قسم کا گلٹ بھی ہوتا ہے. سو لاٹ آف ریگریٹس ان فیکٹ, اور کچھ ریگریٹس تو بہت ایسے ہیں دے ہانٹ یو, لائف لانگ ریگریٹس بھی ہوتے ہیں. Yes, exactly. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے بہت وسیع ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں وی شوڈ اپیل ٹو دیٹ مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. دیکھیں, سم ٹائمس بہت کچھ شاکنگ ہوا ہوتا ہے اور بندہ بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے سوچ کے, یار ہاؤ کوڈ آئی ہیو ڈن دس اور ہاؤ کوڈ دس وڈ ہیو ہیپنڈ. اور آئی ایم شیور ہم سب کی لائف میں ایسے ہی جو سن رہے ہیں ان کی لائف میں, ہماری لائف میں ایسی چیزیں ہیں. لیکن دین وہ آلویز دس ہیز ہیلپ می ٹو ایک ڈیپ سانس لے بندہ, اور قدر اللہ وما شاء فعل. یہ کیا ہے یہ جو جملہ اس وقت میں نے کہا, آئی لائک ہاں اس کو تھوڑا اس کا فلسفہ بیان کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مگر میں نہ پڑھو, مطلب کانٹیکسٹ یہ ہے بات کا, کیونکہ شیطان کی طرف سے اگر, اور بس سمپلی یہ جملہ کہہ دو. علی بھائی اس میں نا جب بھی انسان سے کوئی غلطی ہو تو ہمارے دین کا ہم سے یعنی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہمارا پہلا رسپانس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. صحیح بات کہ ہم سے کیا غلطی ہوئی, کیونکہ الٹیمیٹلی جو انسان کے اوپر مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے, جس چیز کا بھی انسان شکار ہوتا ہے اس کے اندر انسان کی انوالومنٹ اور انگیجمنٹ ضرور ہوتی ہے. ہی از دا کاز آف دیٹ, ٹھیک ہے نا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تم پر مصیبت یا پریشانی آتی, کسی بھی صورت کی مصیبت یا پریشانی ہوگی, کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ویسی کوئی کلیمٹی بھی ہو سکتی ہے, تو اس میں تمہارے ہاتھوں کا بیسکلی وہ ایک انجام ہے جو تم نے اعمال کیے. اور اللہ کہتے ہیں ویعفو عن کثیر, اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری دین کی ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی غلطی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, اور اگر ہمیں کوئی غلطی نظر آ جاتی ہے ہماری تو ہم اس کے کریکٹیو میجرز لیں, اصلاح کرنے کی کوشش کریں اور اس کو اوور کم کریں. ونس دیٹ از ڈن, جب یہ ایک ہو گیا آپ سے, تو اس کے بعد ہمارا دین پھر جو کہ آپٹیمزم کا بہت زیادہ قائل ہے اور ہمیں مثبت مزاجی سکھاتا بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی پھر ہم سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ناؤ موو آن, ٹھیک ہے نا, کہ اب اس کو آپ بدل نہیں سکتے نا, یعنی جو ہو چکا اب اس کو آپ بدل نہیں سکتے. ہاں آپ کو وہ چیز ایک ریمائنڈر کے طور پہ رہنی چاہیے ٹو کیپ یو آن ٹریک, کیونکہ یہ گلٹ جو ہونا اور کنسسٹنٹ گلٹ ہونا یہ کئی دفعہ انسان کو بینیفٹ دیتی ہے ان مینی ویز, کہ انسان جو ہے اس غلطی سے دوبارہ بچنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن obviously at the end of the day it shouldn't make you یعنی ہوپلیس in the mercy of Allah سبحانہ و تعالیٰ, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے لیے ایک ایفرٹ کریں, کنسسٹنٹ ایفرٹ کریں, اور ایفرٹ کرنے کے بعد بس آپ اللہ کی مرسی کو جو ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھیں اور لیٹس موو آن. تو اس کے بعد پھر قدر اللہ, یہ والی جو اسٹیٹمنٹ آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا اور جو اللہ نے کہا اور اللہ نے چاہا وہی ہوا, اللہ نے کیا, اور میں نے آئی واز دا پرسن ہو واز انگیجڈ ان دیٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہم پر احسان کیا کہ تم میرے اوپر ڈال دو, یعنی یہ بہت بڑی بات یہ ہے, یہ کوپنگ میکینزم, یعنی بڑی بات ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے بس ٹھیک ہے, تو نے اپنی اصلاح, مجھے تجھ سے اصلاح چاہیے تھی, وہ تیری ہوگی, میرے پر ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں. یہ بہت بڑی رحمت ہے, یعنی کہ انسان کو اللہ گلٹ فری کر رہے ہیں یہاں پہ. لیکن کس کے لیے؟ جو ریپینٹ کر دے, جس نے اصلاح کرنی ہے, کریکٹیو میجرز لے لی, اس کے لیے نہیں جو کرائم کیے جا رہا ہے اور اس کو جب کریکٹ کیا جائے تو کہے بھائی یہ تو لکھا ہوا تھا,
میرا تو قصور نہیں, میں نے کسی کو مار دیا, یہ تو لکھا ہوا تھا. اچھا, یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے, اٹ از دا ڈکری آف اللہ اینڈ ہی ڈز وٹ ہی ولس, قدر اللہ وما شاء فعل. وٹ ایگزیکٹلی از تقدیر مغیرہ بھائی, تھوڑا سا ٹیکنیکلی؟ علی بھائی, تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے بارے میں لکھ دی ہے, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یعنی وہ کنٹنجنٹ ہیں جو کہ کچھ ایکشن سے کے نتیجے میں پیش آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پہ, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر باؤنڈ کر دی ہے. تو تقدیر کی آپ سمجھ لیں دو ایک ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ تو وہ ہے جس میں انسان جو ہے وہ مجبور ہے, اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. پیدائش ہماری ہونی تھی, ہماری ہو گئی, ہم اس میں میری کوئی اپنی ول انوالو نہیں تھی. اسی طریقے سے میری موت کب ہونی ہے, اور اسی طریقے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کتنی دینی ہے, رزق دینی ہے, یہ سب چیزیں اللہ نے لکھ دی ہیں. کہاں لکھ دی؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھنی. اور یہ لوح محفوظ میں لکھنا جو ہے ہمارا ایمان ہے, اور یہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے کی لکھی ہوئی چیزیں. رہی بات دوسری, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹنجنٹ رکھی ہیں. کنٹنجنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ اپان سرٹن ایکشنز ہیں, کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے یہ تو کرے گا تو میں تجھے عطا کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کچھ میٹرز جو ہیں وہ انسان کے اختیار میں بھی رکھے ہیں. تو دیر آر ٹو ایسپیکٹس آف اٹ, کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فری ول انسان کو بھی دی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پہ انسان کو مجبور بھی کیا. تو وہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور جہاں پہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو انسان کو اور مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ بیسکلی میرے پاس کتنے اختیارات ہیں, کتنی میرے پاس فری ول ہے, کہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے اور کہاں پہ نہیں ہوں. مثال کے طور پہ جہاں پہ چیز میرے اختیار میں نہیں تھی اور میرے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, میرے سے بھول میں ہو گیا یا نیند کی صورت میں ہو گیا, تو وہاں پہ اللہ نے کہا رفع القلم, اس سے انسان قلم اٹھا دیا گیا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے وہاں پہ. لیکن جہاں پہ انسان نے سوچ سمجھ کے اپنی فری ول کے ساتھ کام کیا, تو وہاں پہ انسان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ظاہر ہے انسان کو چاہیے کہ وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, اور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف انسان لوٹے بھی, پھر انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو ٹھیک ہے. میں تو یہ موٹا موٹا ایک چھوٹا سا ایک بریف سا فلوئڈ سا آئیڈیا ہے تقدیر کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. جی, جو لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اچھا, اس حوالے سے میں امام ابن قیم کی 4 کمپوننٹس آف قدر, جی بالکل, یہ میں کوٹ کرتا ہوں. جی بالکل. He said that قدر has 4 levels, 4 components کہہ لیں. Number 1, knowledge, علم. ایسے ہی Allah knows everything, past, present and future. That's why he's Allah. جی بالکل ایسے. That's why we worship him, right? That's why we trust him. That's why we ask him. That's why we beg to him. That's why we make dua to him. And he's so merciful and full of wisdom. تو ہمیں پرابلم نہیں ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کے علم سے, پہلی چیز کہ نالج. دوسرا وہ کہتے ہیں لیول کیا ہے, کمپوننٹ کیا ہے, رائٹنگ, کتابہ. He said that Allah wrote everything in, asked the pen to write everything in Allah al-Mahfuz, the preserved tablet, الکتاب بھی کہتے ہیں اسے. اور یہ وہ والے رائٹنگ ہے which is absolute, based on his absolute knowledge, which is the highest level of تقدیر. یعنی these words will never change. اور جو وہ ہے نا کہ تقدیر پھر چینج ہوتی ہے, اس کا کیا مطلب ہے, وہ نیچے کا لیول ہے, وہ اینجلز کے پرسپیکٹیو سے, ہمارے پرسپیکٹیو سے تقدیر کا چینج ہونا. لیکن لوح المحفوظ میں چینج بھی آلریڈی آئی تھنک اٹس ریٹن, رائٹ. تیسرا کمپوننٹ وہ کہتے ہیں جو فائنل اللہ تعالیٰ کا ڈیسیجن ہے نا, جو انچینجبل ہے, یس, وہ والی چیز لکھی ہوئی ہے, وہ والی چیز لکھی ٹھیک ہے نا. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. تو اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ ثابت کرتا ہے, اور یہ سب کچھ الکتاب یعنی لوح محفوظ میں آلریڈی لکھا ہوا ہے. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں واضح کر دی. جی, تیسرا کمپوننٹ وہ کہتے ہیں ول ہے, مشیہ, ایسے ہی مشیہ اللہ رب العالمین کے, نتھنگ ہیپنز ایکسیپٹ بائی اللہز ول. اور چوتھا ہے کریشن, خلق. اللہ از دا کریٹر آف ایوری تھنگ انکلوڈنگ آور ایکشن. ایسے ہی. اچھا, اب یہ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرا بھائی, کہ سپوز وی ہیو این ایگزامپل آف اے اسٹوڈنٹ پریپیئرنگ فار ایگزامس. اب اللہ آلریڈی نوز وٹ دا اسٹوڈنٹ ول اسکور, اٹ از آلریڈی ریٹن. اللہ کا نالج آ گیا, اٹ از آلسو ریٹن, وہ کتنا اسکور کرے گا. اللہ ولز دیٹ ایفرٹ لیڈس ٹو سکسیس ان جنرل. اللہ کی ول بھی ہے, مشیت بھی ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنا دیا, یونیورسل رول, کہ جو ایفرٹ کرے گا اس کو سکسیس ملے گا. یہ ول ہے اللہ. اللہ آلسو کریٹڈ دی اپرچونیٹیز, دی انٹیلیجنس اینڈ دی آؤٹ کم. اللہ تعالیٰ نے ایکشنز کو بھی کریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا واللہ خلقکم وما تعملون, کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی پیدا کیا. جی, اسی طرح ایک اور مثال. اچھا, یہاں پہ میں بات واضح کر دوں کہ دیکھیں, اسٹوڈنٹ کے پاس فریڈم تھا ٹو چوز ویدر ٹو اسٹڈی اور ناٹ, اور وہ چوائس جو ہے ود ان اس کی لمیٹڈ فری ول میں ہے. تو یہ کہہ سکتے ہیں مغیرہ بھائی کہ
yes, we do have freedom of will, freedom of choice, but it operates within the grand design of Allah subhanahu wa ta'ala, within the grand choice of Allah subhanahu ایسے wa یعنی ta'ala. وہ مشیت سے باہر نہیں ہے. مشیت سے اللہ کی مشیت جو ہے نا ہر چیز کو انکمپاس کی ہوئی ہے, یعنی کوئی بھی چیز اللہ کی مشیت سے باہر نہیں ہو سکتی. تو اب وہ اللہ کے وہ مشیت کیا ہے, وہ ایک گرینڈ ڈیزائن ہے جس کے اندر ایک لمیٹیشن ہے. علی بھائی میں اس کی نا مثال دیتا ہوں, جیسے ایک سائبر اسپیس ہے. آپ اگر کسی سائبر اسپیس کے اوپر جاتے ہیں, مثال کے طور پہ کسی پیج کے اوپر یوٹیوب پہ جاتے ہیں یا پھر اس طریقے سے آپ فیس بک میں جاتے ہیں, تو وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ نا آپ پاس سرٹن فریڈمز بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرٹن آپ پاس لمیٹیشنز بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز وہاں پہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, وہاں پہ ایون ایکشنز بھی کریٹڈ ہے. یعنی آپ کوئی بھی ایکشن پرفارم کرتے ہیں اس کا سرٹن آؤٹ کم ہوتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پہ آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ نیا پیج کھلے گا, اس پیج کے اوپر یہ آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ یہ کریں گے تو وہ ہوگا, یہ ہوگا. وہ ایکشنز بھی کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ انہیں ایکشنز کے اندر ہی آپریٹ کر سکتے ہو. تو گناہ بھی اللہ تعالیٰ نے لمٹ کیے ہوئے کہ آپ یہ انسان کر سکتا ہے اپنی لمٹ کے اندر, یہ گناہ انسان کے, اور وہ آلریڈی ایگزسٹڈ ہے, وہ کریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے انسان کے, تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سائبر اسپیس کے اندر اپنی مرضی سے کچھ آپ کے پاس فریڈم ہوتی ہے کہ آپ اس میں سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس گرینڈ اسکیم آف ڈیزائن کے اندر آپ اس فریم ورک سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی اس میں سرٹن ایکشنز پرفارم کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, یہ بھی ایک یہاں پہ بھی لمیٹیشن ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک فری ول کا ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے جو بڑی ایک لمیٹیڈ فارم میں ہے. تو ٹھیک ہے, وہ لمیٹیڈ ہے اور اسی کی ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے, بس اتنی ہی اکاؤنٹیبلٹی. میں کچھ اور مثالیں دیکھیں, وی کین سے اللہ کریٹس دی ایکشنز بٹ ہیومنز ایکوائر دیم, ٹھیک ہے, رائٹ. اور یعنی مطلب ہے کہ ہیومن بینگس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کریٹڈ دم, ہیومن بینگس پرفارم دم, یہ زیادہ بہتر ہے. اوکے, یعنی عمل انسان کا ہوتا ہے, تخلیق جو ہے اس ایکشن کی اللہ کی ہوتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ میں اپنی مرضی سے, اپنی ول سے ایک بلٹ فائر کرتا ہوں, ایک گن کو فائر کرتا ہوں, لیکن وہ گن فائر ہوتی ہے اور وہ نقصان پہنچائے گی, اس کی ایگزسٹنس اور پھر اس کا نتیجہ, اس کا آؤٹ کم, یہ سب جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی ول میں, یعنی یہ اللہ کی کریشن ہے. اس کو ہمارے ہاں اوکیجنلزم بھی کہتے ہیں فلاسفی کے اندر. اور یعنی ایک چیز جو ہے, تو مثال کے طور پہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ میرا ایک ایکشن کا خالق ہے, لیکن اللہ اس ایکشن کا فاعل نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کے اور میرے ایکشنز کے خالق ہیں لیکن فاعل نہیں ہے. یعنی دی ایکشن از کریٹڈ بٹ آئی ایم پرفارمنگ اٹ. اٹس جسٹ لائک ایک گن ہے, گن اللہ نے یعنی کریٹ کسی اور نے کی ہے, لیکن اس کو فائر کوئی اور کر رہا ہے نا. تو یعنی اس گن کی جو ایکچوئل ایکشن اور ایگزیکیوشن ہے وہ انسان کرتی ہے, اسی لیے انسان از ٹو بی بلیمڈ when he commits a kind of a major sin or any sin. اچھا, میں ایک اور اگر مغیرہ بھی مثال دوں, کچھ ایسی مثالیں جی پلیز بنائی بھی ہیں, نکالی بھی ہیں, کہ سپوز جی پی ایس سسٹم ہے, دا کریٹر آف دا جی پی ایس نوز آل دا پاسبل روٹس, ٹھیک ہے. آپ ایک اسپیسیفک روٹ چوز کرتے ہیں تو سسٹم ایڈجسٹ کرتا ہے اس روٹ کے مطابق اینڈ ریکارڈز بیسڈ آن یور چوائس. جی بٹ دا کریٹر نوز آل دا پاسبل روٹ یو کین ٹیک. چوائس ریئل ہے بٹ دا سسٹم از فلی اویئر. کین وی سے دیٹ جیسے جی پی ایس ہے, مغیرہ میپ ہے, بالکل اس میپ کے سارے رستے, سارے پاسبل چوائسیز جو ہے وہ اس میپ کے کریٹر کو آلریڈی پتہ ہے. اب ود ان دا میپ جو بندہ چل رہا ہے یا چوائس لے رہا ہے, اس کے پرسپیکٹو سے وہ چوائس ہی لے کر چل رہا ہے, ایسے ہی رائٹ. اب وہ لیٹ سے اور وہ چوائس رائٹ جانے کے بجائے لیفٹ جاتا ہے, وہ بھی کریٹر کو آلریڈی ایسے ہی ہے, وہ چوائس ہے. لیکن وہ دیکھیں نا, وہ ان میپس کے, وہ ان روٹ سے باہر نہیں نکل سکتا. بالکل. یعنی اگر اس نے اسلام آباد جانا ہے اور اسلام آباد جا رہا ہے تو اس کے رستے 2-3 ہی ہیں, ان 2-3 رستوں میں ہی وہ رہ سکتا ہے, اور وہ جو آپریٹ کر رہا ہے وہ اسی ہی آپریشن فریم آف ورک کے اندر ہی آپریٹ کر رہا ہے, اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یعنی ان ادر ورڈس ایک بات سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی, اور اللہ نے وہ سب چیز تخلیق بھی کی ہے, اور اللہ کو چونکہ علم بھی تھا اللہ نے لکھ بھی دی ہے. کہنے کا مطلب یہ چاروں ایسپیکٹ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا, ارکان تقدیر, وہ 4 ہیں. جیسے آپ نے ذکر کی شروع میں کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نالج, اللہ تعالیٰ کا لکھنا, اللہ تعالیٰ کی مشیت, اور اللہ تعالیٰ کا خلق, یعنی اللہ نے کریٹ کیا ہے, وہ خالق ہے. یہ 4 فیکٹر جو بندہ. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ بات علی بھائی جو بہت زیادہ ہے, دیکھیں تقدیر پہ اصل ایمان ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ تقدیر کی ڈیپتھس کو آپ سمجھ بھی سکیں, یہ بہت ضروری بات ہے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلطی بھی کھاتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ جی ہمیں تقدیر سمجھ نہیں آئی، اور اس کی وجہ سے پھر وہ مایوس بھی ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو بلیم بھی کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے ان کا. تو اس موقع کے اوپر نا اللہ تعالیٰ کے انصاف منصف ہونے کی جو صفت ہے اس پہ ہمیں ایمان لانا چاہیے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ مجھے یہ چیزیں سمجھ آ جائیں. دیکھیں اللہ کی مشیت، اللہ کی قدر، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت ہے نا کہ اللہ کا کنٹرول کتنا میرے اوپر. اس کنٹرول کی ایک سبجیکٹیوٹی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ اسیس کر سکتا ہوں. یعنی میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جس کی بیسس کے اوپر میں تھوڑا بہت جو ہے نا وہ میجر کر سکتا ہوں، گیج کر سکتا ہوں کہ اچھا کتنی میرے اندر لمیٹیشن ہے، ایک سبجیکٹیو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے دماغ، مثال کے طور پہ میرے دماغ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، مثال کے طور پہ بہت سے ایسے پروسیسز چل رہے ہیں جو بظاہر میرا جسم کر رہا ہے لیکن وہ میرے اختیار میں. ہارٹ بیٹ مجھے بتائیں میں کس طریقے سے کر رہا ہوں، میرا دماغ وہ کام کر رہا ہے لیکن میرے اختیار میں ہے. سبجیکٹیولی آپ اپنے آپ سے پوچھیں نہیں ہے، ہاں سائنٹیفکلی بایولوجیکلی آپ کے اختیار میں، ٹھیک ہے نا. ایک قسم کا میری باڈی کر رہی ہے نا، میری یہ جو موومنٹس ہیں، مسل موومنٹس وغیرہ، یہ ساری ان کے پیچھے کیا ہے، وہ نیورونس کس طریقے سے کام کرتے ہیں، کیمیکل نیٹ ورکس، اس میں بھی انسان کے پاس لمیٹیشن ہے. ایون دو اپیرنٹلی اٹ اپیئرس ٹو بی کہ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ، ٹھیک ہے نا، اس پورے سسٹم کو رن کر رہا ہوں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کو ایسے موقع پر بس یہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی قدرت کو ضروری نہیں ہے کہ میں 100% سمجھوں، مجھے ایمان لانا ہے. اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ 4 چیزوں پر ایمان لے کے آتا ہے نا، اس کا تقدیر پر ایمان ہے، اور وہ بندہ تقدیر کا منکر نہیں ہے. کیا ہے؟ ایمان بالقدر، کہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے، اور اس طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ ہمارے افعال اور ہمارے اعمال کا خالق بھی ہے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، جو چیز ایگزسٹ کرتی ہے اللہ کے علاوہ وہ سب چیز کا اللہ خالق اور مالک ہے. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں جو بندہ ایمان لے کے آتا ہے اس کا ایمان پر ہے. اب کس طریقے سے آپریٹ کرتی ہیں، اللہ کی قدرت کس طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بلکہ کئی علماء نے تو یہاں تک کہا کہ جو بندہ اس طرح کی بات کہتا ہے نا کہ جی اس کو تقدیر پوری 100% سمجھ آ گئی ہے، تو یہ اس کا ایک فالس کلیم ہے. ہمیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، کہ قدرت اور مشیت بہت ایک کمپلیکس معاملہ ہے، اور اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو آپ کس طریقے سے صحیح طریقے سے فہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس پہ توکل، بس انسان کو جب فیل ہونا کہ یار پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ اپنے آپ کو ریئلائز کرائے اللہ منصف ہے، انصاف کرنے والے ہیں. اللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ میری چیز میں اختیار میں نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ انصاف. اچھا ابھی تک تو بات کلیئر ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ خلق والا جو ایلیمنٹ ہے کہ ایوری تھنگ از کریٹڈ بائی اللہ، واٹ اباؤٹ ایول؟ ایک ایول ایکشن اللہ نے کریٹ کیا. جی تو اس کو کیسے ہم ایک عام آدمی دیکھیے، بالکل وہی میری بات جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ عمل کا فاعل نہیں ہے، اللہ نے اس کو کریٹ کیا ہے. اور یعنی جو بھی برے ہیں، شراب نوشی، قتل، ظلم، یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں. اصل میں یہی وہ سوال تھا جس کو ایڈریس نہ کر سکا ایک گروہ، اور انہوں نے تقدیر کا انکار کیا. قدریہ نے تقدیر کا انکار اس لیے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ اللہ ان چیزوں کا خالق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا بلیم آتا ہے جس کو ہم کبھی بھی اس سے ڈلیور نہیں کر سکتے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ان کا خالق ہے. اچھا جب اللہ خالق نہیں ہے تو پھر اللہ کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے اللہ کے علم کا بھی انکار کیا. انہوں نے کہا اللہ کو تب پتہ چلتا ہے جب ایک فعل ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ کو نہیں پتہ ہوتا. کیونکہ اگر ہم یہ بھی کر لیں، یہ بھی مان لیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پریونٹ کیوں نہیں کیا. ٹھیک ہے نا، اور پریونٹ ایول جو ہے وہ پریونٹ نہیں کر رہا، تو پھر وہ پرابلم آف ایول والا مسئلہ آ جاتا ہے. تو قدریہ جو ہے نا اسی غلطی کا شکار ہوئے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا بھی انکار کیا، تقدیر کا انکار کیا. تقدیر کا انکار مطلب اللہ کی قدرت کو لمٹ کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، یعنی آؤٹ رائٹلی انکار نہیں کیا، یعنی اس کو لمٹ کیا، اور کچھ امپورٹنٹ ارکان تھے تقدیر کے ان کو انہوں نے ڈینائی کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ ان کا خالق ہے لیکن اللہ ان کا فاعل نہیں ہے. اللہ نے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کیے، تو اللہ وہ عمل کرتے نہیں ہے. ظلم جو ہے اللہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر، کسی چیز پر، کسی نفس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. لیکن ظلم کا خالق اللہ ہے. یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اسے کریٹ نہ کرتا تو. ٹھیک ہے نا، ظلم کی کریشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ کی ملکیت، اللہ کی مخلوق ہے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی جیسے ایک بندہ ایک آفس بناتا ہے، اس آفس میں ایول بھی ہو سکتا ہے. بالکل، یعنی دیر از کیپیسٹی اور کیپیبلٹی آف ایول تھنگز ہیپننگ اوور دیر. بعبادہ الکفر. علی بھائی یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو سائبر اسپیس کی مثال دی نا، جیسے یوٹیوب ہے، فیس بک ہے. فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر کیا یوٹیوب اور فیس بک کے خلاف چیزیں نہیں آتی؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی مشیت ہے. اچھا یہ بہت بڑی کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مشیت، اللہ کی ول اور اللہ کی پسند دے آر سپوز ٹو بی the same thing. It's not necessary. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی ول ہوتی ہے
لیکن آپ کی اس پہ رضا نہیں ہوتی, آپ پسند نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آپ اور میں, یعنی ہم کانشیسلی ولفلی صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں آفس جانے کے لیے, یا فجر کہہ رہا ہوں, یا پھر آفس جانے کے لیے ہم جاتے ہیں. ہاؤ مینی آف اس ایکچولی وانٹ لائک ٹو ڈو دیٹ؟ No one likes to do that seriously. اسی طریقے سے فیس بک, سائبر اسپیس کی میں مثال دیتا ہوں. سائبر اسپیس کے اوپر یوٹیوب کی جب آپ اسپیس پہ چلے گئے, اب آپ ایک یوٹیوب کی یونیورس کے اندر ہیں, اور آپ کے اوپر وہی سارے یوٹیوب نے پہلے ہی, یوٹیوب کے جو میکرز تھے, جو ان کے خالق کے قسم کے آپ کہہ سکتے ہو, کہ انہوں نے آلریڈی ڈیفائن کر دیا کہ آپ یہ ایکشنز کر سکتے ہو, یہ ایکشنز نہیں کر سکتے. وہاں پہ انہوں نے سرٹن لیول آف فریڈم بھی آپ کو دیا کہ آپ کچھ کانٹینٹ ان کے خلاف بھی اپلوڈ کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر ہی یوٹیوب کے خلاف بھی ویڈیوز موجود ہوں گی, ٹیڈ ٹاکس بھی موجود ہیں, ریسرچز بھی موجود ہیں کہ ان کے ایجنڈاز کیا کیا ہیں. اب کیا یوٹیوب والوں کو نہیں پتا کہ یہ سب کچھ ہے؟ دے الاؤڈ, وہ چاہے تو وہ پریونٹ کر سکتے تھے اس چیز کو, لیکن وائی دے ڈونٹ ڈو دیٹ؟ بیکاز ان کے پیچھے ایک پروفٹ موٹیو ہے کہ انہوں نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینا ہے, کہ اگر ہم ان کی کچھ ویلیوز ہیں کہ ہم نے ایک سرٹن لیول آف فریڈم دینی ہے, اپیرنٹلی جو وہ کلیم کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. بالکل, یعنی ایک حکمہ, ایک وزڈم ہے جس کے پیچھے کام کر رہا ہے, ایون دو دے نو فار اے فیکٹ, تو ایون دو ان کی پسند کے خلاف. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی چاہے تو اللہ ایول کو پریونٹ کر سکتا ہے, نلیفائی کر سکتا ہے, بالکل زیرو کر سکتا ہے پوری یونیورس سے, کائنات سے, اور ہر چیز کو بہترین بنا سکتا ہے. لیکن اللہ کی منشا اور مقصد یہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آبجیکٹیو یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پھر کیا ہوگا, جبر لازم ہوگا, پھر جو ہے نا وہ جزا اور سزا کو آپ نہیں دے سکتے, پھر وہ کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. تو اس کے پیچھے حکمت ہے. تو حکمت جو ہے, بینیفٹ, ایک گریٹر, ایک جو ہے نا اس کے پیچھے ایک بینیفٹ ہوتا ہے, گریٹر خیر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر آپ کچھ چیزوں کو الاؤ بھی کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے خلاف ورزی بھی ہوتی ہے, اللہ کے خلاف بغاوت بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, لوگ اللہ تعالیٰ کو باتیں بھی بناتے ہیں, گالیاں بھی دیتے ہیں لیاذ باللہ خدا کو, ٹھیک ہے نا, سب کچھ کرتے ہیں, اور اللہ کی مشیت اور اللہ کی ول سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. وہ باہر نہیں, اللہ اس کو چاہے پریونٹ کر سکتے ہیں, جس طریقے سے ایک فیس بک یا یوٹیوب بھی کر سکتا ہے پریونٹ, وہ اور وہ کرتے بھی ہیں, کچھ جگہوں پہ کرتے ہیں. تو اللہ چاہے تو اللہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن کچھ جگہوں پہ اللہ نہیں بھی کرتے. تو اس کے پیچھے ایک مشیت اور ایک آپ سمجھ لیں اللہ کی مشیت بھی ہے, اور اس کے ساتھ اللہ کا وزڈم اور حکمت بھی ہے. اچھا, ابن القیم کا مغیرہ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ایول از نیور ایبسولوٹ. He says کہ اللہ only creates evil when a greater good comes out of it. بالکل, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایول کریٹ کرنے کے پیچھے بھی ڈیوائن وزڈم ہے. جیسے وہ کہتے ہیں no pure evil exists in Allah's creation. Every evil leads to wisdom, benefit اور prevents a greater evil. دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کی تخلیق میں وہ شر نہیں ہے, کیونکہ اللہ اچھے ہیں. اللہ از گڈ. when we say اللہ از گڈ, تو اللہ کے ایول بنانے کے اندر بھی ایک گڈنس ہے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس گڈنس کو کئی دفعہ اللہ دکھا دیتے ہیں, کئی دفعہ اللہ نہیں دکھاتے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک بندے سے, میرے سے اور آپ سے ایکسپیکٹیشن پتہ کیا ہوتی ہے کہ میرے اوپر ٹرسٹ کرو, ٹھیک ہے نا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ میں ہر چیز آپ کو بتاؤں. تو مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے, جیسے کہ آپ مثال دیتے ہوتے ہیں, آپ نے مثال دی تھی ایک دفعہ کہ جی شوکت خانم, ان کو کینسر تھا. تو شوکت خانم کو کینسر نہ ہوتا تو ہاسپٹل نہ ہوتا, جس ہاسپٹل سے آج اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں کو شفا بھی دی. سیدھی سی بات ہے. تو ایک ایول ہے, ایک پین ہے. ایول سے مراد ایک شر کا ایلیمنٹ ہے, ایک نیگیٹو چیز ہے, ایک ڈسپلیزنگ, ڈسکنٹینٹفل چیز ہے. تو لیکن اس کا ایک خیر بھی, اس میں ایک خیر پنہا ہے, ایک گریٹر گڈ اس کے اندر موجود ہے. اور وہ اسی گڈ کو, اس سے بڑی مثال دیتا ہوں. دیکھیں, اب جیسے کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جی پھر ریپس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے. دیکھیں, لیٹس ٹیک ایگزامپل آف شیطان. شیطان کی ایگزسٹنس از اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, فیلز ایول اینڈ ہی از ویری ایول اوبویسلی, بٹ دیکھیں ہز ایگزسٹنس کریٹس نمبر 1 جہاد بن نفس, نمبر 2 مورل رسپانسبلٹی, نمبر 3 دا ٹیسٹ اٹ سیلف. اگر شیطان کی ایگزسٹنس نہ ہوتی تو واٹ واز دا ٹیسٹ؟ ہاؤ ول وی شو آور ٹرو پوٹینشیل, دی ابیلٹی ٹو ٹو ہیلپ ایچ ادر, ٹو فیل فار ایچ ادر, اور پھر جہاد بن نفس. اس کے بعد دا رائز آف سینٹس, مارٹرز اینڈ دا رائٹیس. شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے ایسے لوگ کریٹ ہوتے ہیں. یعنی گڈ کی جو مینیفیسٹیشن ہے یا گڈ کی اپریسیشن, وہ ایول کی پریزنس کی وجہ سے ہی ہو سکتی ہے. اگر ایول کی پریزنس نہیں ہے تو پھر گڈ کیا ہے نا. اینڈ شیطان کی ایگزسٹنس کی وجہ سے دیر از دا ویلیو آف جنہ. ایسا ہی ہے. ادروائز اگر آپ کو ڈائریکٹ جنہ میں ڈال دیا جاتا تو آپ سوال کرتے کہ یہ کس لیے ہے اتنا بڑا ریوارڈ, مطلب دیٹ سیمس پرپز لیس ٹو بی آنیسٹ. تو اچھا, یہ بھی ایک چیز اب میں مغیرہ بھائی آپ کو بھی چاہوں گا واضح کریں, خود بھی بتانا چاہوں گا کہ یس, ایول کر کے جو آؤٹ کم آتا ہے دیٹ از دا کریشن آف ہیومن بینگس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, قرآن ہی کہہ رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء ورس 79 میں, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک.
کہ جو بھی اچھی چیز تمہاری طرف آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن جو بھی سیئت ان کوئی ایول تمہاری طرف آیا وہ کہاں سے ہے؟ فمن نفسک, وہ تمہارے اپنی طرف سے ہے. اچھا اس سے کیا مراد ہے, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کریٹڈ یور کیپیسٹی فار گڈ اینڈ ایول, بٹ یو کریٹ دا مورل ڈائریکشن آف یور ایکشنز. اسی لیے تو پھر پنشمنٹ اور اسی لیے پھر جو ہے وہ ریوارڈ ہے. علی بھائی لفظ جو کریشن کا نا میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. بس ہم یہ کریں کہ جو مطلب اصل میں وین وی یوز دا ورڈز جو ہمارے دین نے ہمارے لیے یوز کیے ہیں تو میرا خیال ہے وہ سیف ورڈز ہوتے ہیں, کیونکہ بیکاز اس کی کچھ امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ انسان اس عمل کا فاعل ہے, کیونکہ فعل کی نسبت انسان کی طرف دین نے کی ہے, تو ایگزیکیوشن ہمارے اوپر ہے, لیکن اس عمل کی کریشن یا پھر اس عمل کی ایگزسٹنس وہ اللہ کی طرف سے ہے. میرا خیال ہے اس کو اس سے زیادہ کمپلیکس نہ کیا جائے. اب اس کے اندر اس کی کیا وہ حقیقت ہے, اس کی کیا ریالٹی ہے, وہ میٹا فزکس سے کس طریقے سے ایک فزیکلٹی کے اندر آ جاتی ہے, یہ چیزیں ظاہر ہے کمپلیکس نیچر کی. اور دیکھیں لیٹس میک اٹ ایون مور سمپل. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ gives good directly as a gift, جیسے اس آیا میں بالکل جو کچھ بھی اچھا آتا ہے اللہ کی طرف سے ہے, بٹ evil comes from the misuse of abilities that Allah granted. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اٹ میکس ایون مور سمپل. اور اسی طرح مغیرہ بھائی ایک اور میں چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم نے قدریہ اور جبریہ, یہ دو ایکسٹریمز آئی ہیں تقدیر کے حوالے سے. آئی ول لائک کہ ہم ان کو بھی ہائی لائٹ کریں. میں پہلے بتا دوں آڈینس کو, جبریہ فیٹلسٹ کہتے ہیں انہیں. دے یوز ٹو بلیو دیٹ ہیومنز ہیو نو کنٹرول ایٹ آل, ڈٹرمنسٹ, پیور ڈٹرمنسٹ, لائک لیوز ان دا ونڈ. جیسے ونڈ جہاں لے جائے گی لیوز وہیں جائیں گی. ٹھیک. قدریہ یہ فری ول کے ایکسٹریمسٹ تھے, یہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے. یہ دو اسکولز آف تھاٹ تھے. دے سیڈ دیٹ ہیومنز کریٹ دیئر اون ایکشنز انڈیپینڈنٹلی. اب واٹ از دا بیلنس, دا بیلنسڈ ویو؟ دا بیلنسڈ ویو از دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریٹس دی ایکشن, بٹ ہیومن بینگس دے پرفارم دیم, اینڈ بائی دیئر پرفارمنس ان کے آؤٹ کمز آتے ہیں. اف دا ایکشنز آر گڈ, آؤٹ کمز ول بی گڈ. اف دی ایکشنز آر ایول, دین اوبیسلی دی آؤٹ کمز ول بی ایول. میں کچھ آیات مغیرہ بھائی چاہوں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں ان کو جو ہے نا وہ ڈیفائی کرنے کے لیے. سب سے پہلے دیکھیے سورہ رعد کی آیت نمبر 11 کتنی کلیئر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں تبدیل کرے گا جو اپنے اندر نہیں چینج لاتے, یعنی اپنے ود ان دیم سیلفز جو ہے اس چیز کو چینج نہیں کرتے. تو اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ اگر ہیومن بینگس فورس کیے جاتے کسی چیز کے لیے, وائی وڈ اللہ کنڈیشن چینج آن دیئر اون ایکشن؟ تو یہ آیا بڑی کلیئر ہے اس حوالے سے. اسی طرح مغیرہ بھائی یہ آیا اس سے بھی زیادہ دیکھیں اور واضح کر دیتی چیز کو. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. اللہ کہتے ہیں اینڈ سے the truth is from your Lord, so whoever wills let him believe and whoever wills let him disbelieve. تو یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ you have the free will and the free choice. اس کے بعد دیکھیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سبحان اللہ کہ ہم نے آپ کو رستہ دکھا دیا. اب آپ میں سے جو بندہ چاہے تو شکر گزار بن جائے, جو بن جائے جو وہ کفر کرنے والا اور ناشکرہ بن جائے, بالکل انگریٹفل بن جائے. تو بالکل یہ بھی دونوں چیزیں ایسے ہی لہا ما کسبت وعلیہا ما بالکل کسبت, ایسے ہی کہ جو ٹھیک آپ نے ہے کمایا اس کا جو تم نے کمایا اس کا تمہیں جو ہے نا وہ رزلٹ ملے گا. اور پھر یہ ایک اور آیا آپ کے سامنے رکھ دوں, سورہ مدثر کی آیت نمبر 38. یہ بھی ماشاءاللہ بہت کلیئر ہے. اللہ کہتے ہیں کل نفس بما کسبت رہینہ. بالکل ایوری سول آف واٹ اٹ ہیز ارنڈ ول بی ریٹینڈ. تو یہ تو چلے ہیں اس حوالے سے ڈٹرمنزم کو ریجیکٹ کرنے کے حوالے سے کہ ہر چیز اس طرح نہیں ہے کہ تم سے فورس کروا کے جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. اچھا اس کی دوسری ایکسٹریم کہ ایبسولوٹ فری ول ہے اور اللہ کی طرف سے کچھ بھی طے شدہ نہیں ہے یا اللہ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں مغیرہ بھی سورہ انسان کی ورس آیت نمبر 30 اور سورہ تکویر کی آیت نمبر 29 دونوں کی تھیم یہ ہے کہ اینڈ یو ڈو ناٹ ول انلیس اللہ ولس. بالکل تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہے گا. ٹھیک ہے, یور ول از ریئل بٹ اٹ آپریٹس ود ان اللہز گریٹر ول, ود ان دا فریم ورک جو اللہ کا ایک گرینڈ ما ڈیزائن ہے. تشاؤون الا ان یشاء اللہ. ٹھیک ہے نا, جو اب تم نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے. اسی طرح سورہ صافات کی آپ نے ہی کوٹ کی تھی, اللہ کریٹس یو اینڈ واٹ یو ڈو. اللہ تمہیں تخلیق کیا, اللہ کو, اللہ کریٹر ہے تمہاری باڈی کا, تمہاری کیپیسٹی کا, تمہارے سرکمسٹانسز کا, اور ایوری ایکٹ دیٹ یو پرفارم اس کا کریٹر اللہ ہی ہے. بٹ یور چوائس ود ان دوز ایکٹس از یورس.
یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے، اگر اس پہ آڈینس بار بار جو ہے نا وہ غور کرے. اسی طرح سورہ تغابن میں آیت نمبر 11 اللہ کہتے ہیں نو کلیمٹی اسٹرائکس ایکسیپٹ بائی دا پرمیشن آف اللہ سبحانہ ایسے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. جی، تو پرمیشن بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک وہ ہے نا، اللہ کا اذن اور اللہ کی ول ہے نا، اللہ کی ول میں سے ہے اللہ کا اذن، کہ اللہ نے اجازت دی ہے. اور اللہ نے اصل میں دیکھیں ایک اور بات ہے علی بھائی، ایک ہوتی ہے اجازت ٹو لیٹ دی ایکشن ہیپن، کہ اللہ نے پریونٹ نہیں کیا، اور ایک ہوتا ہے اس ایکشن کو کریٹ کرنا. تو جو اذن جو ہے نا وہ بیسکلی یہاں پہ اس کریشن سے متعلق ہے، یعنی وہ اس سے علیحدہ نہیں ہے. تو کئی لوگ ہو سکتا ہے یہ اسیوم کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایکشن خود بخود ایگزسٹ کریٹ ہو رہا ہے، اللہ اس کو بس روک نہیں رہے. تو ایک ہوتی ہے پریونٹیو پاور اور ایک ہوتی ہے کریٹیو پاور. تو اللہ کے پاس پریونٹیو بھی ہے، کریٹیو بھی ہے. تو اللہ اذن بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیزوں کو کریٹ بھی کرتے ہیں، دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں. جی، تو ہم ٹو وائنڈ اپ اب تک کی ڈسکشن کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوائس از یورز، چوائس از ٹرولی یورز اینڈ دا کنٹرول از اللہ. کنٹرول آپ کا نہیں ہے، چوائس آپ کی ہے، کنٹرول ٹرولی کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. دیر از نو انجسٹس. یو کین ناٹ سے کہ یہ چیز اسی طرح لکھی تھی تو لہٰذا اسی لیے ہو رہی ہے، لہٰذا انجسٹس ہے دنیا میں. نو. جیسے اللہ سورہ یونس میں آیت نمبر 44 میں کہتے ہیں نا، اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا بیکاز آف دا چوائسیز دے آر ٹیکنگ، رائٹ. اس کے بعد ہز نالج از پرفیکٹ، ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کیا. یور ایفرٹ از ریئل. اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف توجہ دلا رہے ہیں. دیکھیں اللہ کتنی بار قرآن میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. اگر ہمارے بس سے باہر کی یہ چیزیں ہوتی تو ہمیں حکم کیوں دیا جاتا اوبے کرو اوبے کرو؟ کیونکہ اوبے ایک تلقین ہے اور ایک کمانڈ ہے، اور اوبے وہی انسان اوبیڈینس کا کہا جائے گا نا اس انسان کو جو ادھر ادھر نہ ہو جائے، تھوڑا ہل نہ جائے. تو اگر ہم ادھر ادھر نہ ہو سکتے اپنی فری چوائس کی وجہ سے تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا کہ اوبے کرو، واپس آؤ واپس آؤ. اسی طرح ہز ڈکری سراؤنڈز ایوری تھنگ، یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کیا. اور یور مورل رسپانسبلٹی اسٹیز انٹیکٹ، یہ بھی ہم نے اسٹیبلش کیا کہ مورل رسپانسبلٹی انٹیکٹ جو ہے وہ اسٹے کرتی ہے. اچھا مغیرہ بھائی، اب یہ جو بات ہے یہاں تک تو چلے الحمدللہ کافی اسٹیبلش ہو گئی چیزیں کہ اللہ کو نالج ہے، اللہ نے لکھا ہے، اللہ کی مشیت ہے یعنی ول، اور پھر اس کے بعد ہم نے خلق، اللہ تعالیٰ نے کریٹ بھی کیا ہے اس ایکشن کو یا اس کیپیبلٹی کو، رائٹ. لیکن اب یہ سوال کہ پھر تقدیر چینج بھی ہوتی ہے، یہ اس کو تھوڑا سا میں چاہوں گا. جی، دو طرح کی تقدیریں ہیں، ایک تو ہے جو اسٹیبلش تقدیر ہے اور ایک تقدیر معلق بھی ہے. معلق کا مطلب ہے وہ کنٹینجنٹ ہے نا، جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں ذکر کیا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹینجنٹ رکھی ہیں کچھ ایکشنز کے ساتھ، کہ میرا بندہ یہ کرے گا تو اس کو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ملیں گی. اور ہمارے پاس بے شمار دعائیں ہیں کہ لہم ما یشاؤون، وہ جو ہے قرآن مجید میں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو زیادہ تمہیں میں عطا کروں گا. تو کچھ چیزیں اللہ نے کنٹینجنٹ رکھی، تو وہ کنٹینجنسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اسٹیبلشڈ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے فائنل جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ جو الٹیمیٹلی ہوگا، وہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی یا الٹیمیٹ جو ایگزسٹنس ہے کسی بھی چیز کی، یا الٹیمیٹ ہیپننگ میں کہہ سکتا ہوں اس کو، یا الٹیمیٹ اکرنس کہہ سکتا ہوں، وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدلتی ہے، وہ والی دعا اس تقدیر کو بدلتی ہے جو تقدیر کنٹینجنٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے، اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ تم اگر اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں دیں گے. تو اگر ایک بندے نے وہ چیز مانگی ہی نہیں اللہ سے تو ہو سکتا ہے اللہ نہ دیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے نے مانگ لی تو اس کو مل جائے گی وہ، ٹھیک ہے نا. تو توبہ جو ہے فار ایگزامپل، توبہ مانگنے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، دین مانگنے سے ملتا ہے. ایک بندے نے کبھی دین کا تقاضا نہیں کیا، جنت کا بھی تقاضا ہی نہیں کیا، اس کو نہیں ملے گی، یہ چیز اسٹیبلشڈ ہے. ہاں اب جس نے مانگا اس کو مل گئی اور وہ کنٹینجنٹ تھی، لیکن الٹیمیٹ ہیپننگ اور اکرنس اس کی جو ڈسکرپشن ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے. تو یہ والی بات ہے کہ وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اور وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مرد ہوگا، لڑکا ہوگا، لڑکی ہوگی، شقی ام سعید، اس طرح کے الفاظ ہوں، کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ خوش بخت ہوگا بدبخت ہوگا، یعنی دنیا کے یہ ساری چیزیں جو ہے نا علماء نے کہا کہ وہ بڑی یہ تقدیر ہے معلق والی ہے کہ اس کو تبدیل بھی ہوتا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. لیکن جو الٹیمیٹلی جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے معلق کر دی ہیں، کنٹینجنٹ کر دی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ایبسولوٹ سینس کے اندر مینشنڈ ہے جیسے، اور وہ چیزیں چینج نہیں ہو سکتی. تو ان چیزوں کے اندر انسان کے پاس ذرا اکاؤنٹیبلٹی، وہی والی بات ہے کہ اچھا یہ ساری ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم سمجھنے والی ہے کہ یہ سب ڈسکشن ہمارا دین جب یہ بات کرتا ہے نا تقدیر پر، تو اس کی دو ہی مقاصد ہیں.
ایک مقصد ہے کہ اپریسیشن آف اور دی وینریشن اینڈ اپریسیشن آف اللہز قدرہ اینڈ اللہز پاور، کہ اللہ کتنے پاورفل ہیں، اللہ کی تو اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کریں، اس کو ایکنالج بھی کریں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے. دوسری ڈسکشن تقدیر کی جو ہمارا دین کرتا ہے تو اس کے پیچھے مورل رسپانسبلٹی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ یار یہ میری مورل رسپانسبلٹی آتی ہے میرے پر. یعنی دس از ناٹ اے فلاسافیکل ڈسکشن جس طرح ہمارے یہاں فلاسفی کے اندر اوکیژنلزم اور ڈٹرمنزم کی بحث موجود ہے کہ بس کیے یعنی کوزالٹی اور یہ ساری بحث و مباحثہ فار دا سیک آف ڈسکشن. نو، دس از فار دا سیک آف مورل رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ چیزیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ میں نے تم سے سوال پوچھنا ہے. سو یہ ساری ڈسکشنز، یہ ساری چیزیں، ایک تو اللہ کی قدرت کو کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، اس کا اقرار کریں، اور اللہ تعالیٰ کا اس پہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے سامنے ہمبل ہوں کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کتنی بڑی ہے کہ اس نے ہر چیز کو امپاس کیا. وسیع کرسی السماوات والارض، ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اوپر ایک مورل اکاؤنٹیبلٹی اور رسپانسبلٹی بھی آتی ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں، مجھے اس کا جواب دینا ہے. تو یہ بات جو آیات آپ نے ماشاءاللہ بہت زیادہ مختلف انداز سے بیان کی، مختلف قرآن مجید کی آیات بیان کی ہیں، تو اس کے اندر سے مورل اکاؤنٹیبلٹی بار بار واضح ہو رہی ہے. ایک کامن تھیم یہ ہے کہ رسپانسبلٹی ایکشنز کے کانسیکوینسز ہیں. اور وہی بات ہے کہ جو پہلے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے نا، ایول کی ایگزسٹنس. دیکھیں میں اس کو ایک اور اینگل سے مجھے یاد آیا. دیکھیں اب ورلڈ ویئر دیر از نو پاسبلٹی آف سن اور ایول is a perfect world. It's a world of angels, not a world of moral beings. To have a moral responsibility, you need the possibility of misuse. یہ بڑے امپورٹنٹ جملے ہیں. اسی لیے اللہ creates the ability, the opportunity, the system, the test. یہ چار چیزیں: ability to do evil, the opportunity, the system and the test. But you choose the moral path. زبردست. This is it. I think this is exactly where you position rightfully a human being کہ وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ہی بنائی ہیں. Exactly. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بنانا کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو ایک ایول نہیں بناتا، ایول ڈوئر نہیں بناتا. الٹیمیٹلی چونکہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہو تو یو آر دا ون. ہاں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا زیادہ اللہ کی تقدیر کے اندر وہ یعنی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا. مغیرہ بھائی، ونڈز آف چینج میں بھی یہ سوال بار بار آیا، آپ کو بھی آیا ہوگا. اچھا، ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ سر دین ایوری تھنگ از انفیئر. اگر اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے، تو پھر میرے ایفرٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، میں نے اسے کہا کہ یار یہ پرابلمیٹک تب تھا جب اللہ تمہارا نام لے کے بتا دیتا کہ یہ بندہ کنفرم جہنمی ہے. اللہ نے تو کسی کا نام نہیں لیا، اللہ نے تو جنیرک ایک اپنا تعارف کروایا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. جیسے ٹیچر کلاس میں انٹر ہوتے ہی کہہ دے مجھے سب پتہ ہے کس نے پاس ہونا ہے کس نے فیل ہونا ہے. ہاں، اگر وہ یہ کہہ دے پڑھانے کی پھر ضرورت احمد فیل ہے، علی فیل ہے، ٹھیک ہے نا، مغیرہ فیل ہے، اچھا یہ بندہ پاس ہے، پھر پرابلم ہے. پھر اسٹوڈنٹ احمد کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے میرا نام لے کے کہہ دیا تھا میں فیل ہوں، تو بس پھر تو میں ڈسکریج ہو گیا، میں ایکشن کیوں کروں. تو اللہ نے تو کہیں نام نہیں لیا. اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ مجھے سب علم ہے، آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. ایون جبرائیل کو نہیں پتہ، رائٹ. ایون جبرائیل اسلام ڈزنٹ نو کہ اللہ تعالیٰ کی ول کیا ہے. کیا خیال ہے علی بھائی؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی آپ کے سامنے وہ ابو لہب کی ہے. ابو لہب جو ہے اس کے موجودگی میں، زندگی کی موجودگی میں سورۃ اللہب جو ہے نازل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے نا، اور جہنم کی بشارت دے دی گئی تھی. ہی ہیڈ دس اپرچونٹی ٹو ایکچولی پروو نبی صلی اللہ علیہ وسلم از رانگ، کہ دیکھیں جی میں مسلمان ہو گیا. اب حالانکہ وہ سب کام یعنی اس آیت کے بعد، اس صورت کے بعد وہ مزید ایول میں بڑھتا گیا، اور وہ جھوٹ موٹ کر سکتا تھا، یعنی بڑا کچھ کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. دیٹ از ہاؤ یعنی اللہ کی دیکھیں آپ نے ٹیچر کی مثال دی. فرق صرف اتنا سا ہے کہ ٹیچر کین بی رانگ. ہاں، موسٹلی اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ اس کے وجہ سے موسٹ آف دا ٹائمز اس کی جو ایسٹیمیشنز ہوں گی وہ ٹھیک ہوں گی، لیکن ہی کین ناٹ بی ایبسلیوٹلی رانگ، یعنی ایبسلیوٹلی رائٹ. اللہ تعالیٰ ایبسلیوٹلی رائٹ ہے، فرق صرف یہ ہے. اور لیکن اللہ کا پتہ ہونا اس کو مجبور نہیں کرتا. اس کو انہوں نے یعنی یہ نہیں کر دیا اس کو کہ اس کو جو کمپیل کر دیا. ہاں باقی یہ ہے کہ اللہ کو اتنا واضح ہے، اللہ نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی ہوگا، اور وہ ہوا. اس نے اپنی ول سے ہی کیا سب کچھ. دا پوائنٹ ہیئر از، تو پھر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واٹ از دا ریزن وائی ایگزسٹنس. اللہ تو میرا اس میں جواب یہ ہے کہ دیکھیں
ہاں یہ بڑا مشکل سوال ہے صحیح، اور میں بتاؤں ہمارے دین نے اس کو اس طریقے سے کبھی واضح طور پہ ایڈریس نہیں کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہمبلنس اور ہماری ہیوملٹی یہ ہے کہ ہم کہیں کہ لا ادری، ہمیں نہیں پتا اللہ ہی، اور یہ جواب جو ہے انشاءاللہ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی ملے گا جا کے. بٹ وی نو فار اے فیکٹ کہ علی بھائی اللہ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے نا وہ وداؤٹ وزڈم نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ٹھیک ہے نا، یہ چیز وما افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اللہ نے آسمان و زمین باطل نہیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کھیل تماشا نہیں بنایا، اللہ نے کہا عبث نہیں بنایا، اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. اس وزڈم کو اللہ نے کچھ دیر کے لیے چھپایا ہوا ہے اپنے پاس. آپ پتہ ہے کہ یہ سوال انہوں نے بھی پوچھا تھا، یعنی اینجلس نے بھی کہا نا کہ اللہ یعنی آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جس نے فساد کرنا ہے، تو کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ سو اللہ نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس نالج کی کمی ہے، تو مطلب ٹرسٹ ان اللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ہر سوال کا جواب ملے، بس آپ اس بات پہ ٹرسٹ کریں کہ آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. دیکھیں حسن ظن باللہ بالکل جیسے امام قیم نے کہا نا کہ اللہ اونلی الاؤز ایول وین اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم، بس دیٹس اٹ. یہ ایک جملے میں ڈسکشن کلوز ہونی چاہیے، اور یہی آپ کا اللہ کے بارے میں جو ہے نا حسن ظن ہے. دیکھیں جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کے ہر فیصلے میں وزڈم ہے، بہتری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایول الاؤ کیا ہے، جو کہ آپ نے کہا کہ وہ کریشن اس کی ایگزسٹنس کی اس کا ایگزسٹنس اللہ کی طرف سے ہی ہے ایول کا، یا وہ اپرچونٹی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وہ اس لیے ہے اکارڈنگ ٹو امام ابن قیم بیکاز اٹ لیڈس ٹو اے گریٹر وزڈم اور پریونٹس اے گریٹر ہارم ان دا گرینڈ اسکیم آف تھنگس. اچھا ضیاء بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ آنسر دیا، ابھی ان سے بھی ایک پوڈ کاسٹ تھا، اس پہ ان سے بھی ڈسکشن تھوڑی سی ہوئی، ٹاپک کچھ اور تھا لیکن یہ سوال کہیں نہ کہیں آ گیا. انہوں نے کہا کہ میں تو اب ایک چیز کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے سوال کرتا ہے نا کہ وین ایوری تھنگ از ریٹن واٹس دا یوز، تو وہ کہتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں اپنا موبائل فون دینا مجھے، تو وہ مجھے نا اپنا موبائل فون دیتے ہیں، اور اسپیشلی میں اسے کہتا ہوں جس کا آئی فون ہے، تو کہتے ہیں میں اس کا آئی فون لیتا ہوں، کہتا ہوں بھول جاؤ، اٹ واز ریٹن، یہ میرا ہے کچھ نہیں کرنا، اب تم نے مانگنا نہیں ہے، بس بھول جاؤ، اٹ واز ریٹن. پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم نے مانگا، ہم نے چوائس لی کہ ہم آپ سے واپس لیں گے، ہم نے چوائس لی ہم آپ کو کیوں دیں. سبجیکٹیوٹی ہے نا علی بھائی، مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں سبجیکٹیوٹی کے ساتھ. میرا ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہے جو اس چیز کو نیگیٹ کرتا ہے، یعنی ایون دو میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ پہ بلیم ڈالوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ ثابت کروں کہ میرا کوئی اس پہ ول نہیں ہے، بٹ میرا سبجیکٹیو ایکسپیرینس اس کو ڈینائی کرتا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہاں ایسا نہیں ہے، اسی لیے میں جو ہے نا اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں. تو سبجیکٹیوٹی از ون آف دا ویری کی ایویڈنسز اگینسٹ ڈٹرمنزم. یعنی you have each and every single one has a subjective experience that actually substantiates کہ جو ہے نا فری ول ایگزسٹ کرتی ہے. اچھا ایک اور میں بات یہ کرنے لگا تھا، دیکھیے کسی چیز کا آؤٹ کم پتہ ہونا does not necessarily make the process itself baseless or یعنی meaningless. Just because I know an outcome of something کہ اگر میں یہ کروں گا تو یہ آؤٹ کم ہوگا، it does not necessarily necessitate کہ اب جو ہے نا یہ چیز یہ ایکشن itself meaningless ہو گیا. We do not perform actions only for the sake of knowing the outcomes. یعنی اب دیکھیں نا یہ پورا آئیڈیا اس کے پیچھے زمشن کیا کہ چونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، اسی لیے پھر کریشن کا فائدہ کیا. In other words, just because you know the outcome, it means the action itself and the process has become meaningless. Not necessarily. بھائی مجھے پتا ہے کہ میں پانی پیوں گا میری پیاس بجھ جائے گی، کیا میرا صرف پتا ہونا کیا اس پروسیس کو میننگ لیس بنا دیتا ہے؟ Not necessarily. There are many other reasons. میں جسٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ not necessarily just knowing the outcome does not actually render meaningless of that process or the action itself. تو مطلب یہ بات صرف بتانے کا مطلب یہ ہے کہ there is a wisdom, a greater wisdom. اب وہ ایکچولی wisdom کیا ہے؟ کچھ علماء نے چیزیں بیان کی ہیں. مثال کے طور پہ علماء نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی ون آف دا تھنگس obviously الٹیمیٹ رسپانس اللہ تعالیٰ کی علماء کی توجیحات ہیں، اس میں اختلاف ہے، اس میں اجتہاد ہو سکتا ہے، اس میں اجتہاد ہے علماء کو، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اللہ کریٹ نہ کرتے تو اللہ کی کچھ اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے نا، تو ایول جو ہے، ایول کی پریزنس میں ہی رحمت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ میک سینس، رائٹ؟ یعنی رحمت کہاں سے آئے گی؟ سزا، اللہ تعالیٰ سزا دینے والے ہیں، تو اللہ کی سزا کی مینیفیسٹیشن کیسے ہوگی اگر کوئی بندہ ایول پرفارم نہیں کرے گا تو؟ ٹھیک ہے، تو کچھ یعنی ایٹریبیوٹس، یعنی اللہ تعالیٰ کی کچھ ایٹریبیوٹس ایسی ہیں ان کی مینیفیسٹیشنس وہ کریشن کے تھرو ہوتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ان ایٹریبیوٹس کے ساتھ متصف ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے ہے.
فار شیور. لیکن وہ ایٹریبیوٹس کی ایکچوئل مینیفیسٹیشنز ان فارم آف کریشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ ایک آرٹسٹ ہے, لیٹ می گیو این ایگزامپل, اور اللہ کے لیے وللہ المثل الاعلی ولیس کمثلہ شیء, اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں, لیکن جسٹ فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ مجھے بتائیں, ایک آرٹسٹ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں ہی از دا گریٹسٹ آرٹسٹ آف دا ورلڈ بٹ ہی نیور ڈز آرٹ. Now tell me this. وہ مینیفیسٹ ہی نہیں کر رہا اپنے ٹیلنٹ. اب ڈونٹ آئی نو کہ آئی کین, اب ایک آرٹسٹ کو پتا ہے کہ میں کیا امیج بنا سکتا ہوں, میں کیا آرٹ کریٹ کر سکتا ہوں. سو جسٹ بیکاز یو نو, وہ کہے گا یار یہ آپ کا جو یہ جو کرافٹ ہے itself it has become meaningless. No, not necessarily. It's not necessary. ہاں کچھ چیزوں میں جب آپ کوئی ایسا ایکشن پرفارم کر رہے ہو ٹو نو دی آنسر اور ٹو دی آؤٹ کم, تب آپ کہہ سکتے ہو. اگر آپ کو آؤٹ کم پہلے ہی پتا ہے اس کا تو پھر آپ میننگ لیس ایکشن پرفارم کر رہے ہو. اگر آپ صرف اس لیے کر رہے ہو کہ یو نیڈ ٹو نو دی آؤٹ کم, تو اللہ تو اس لیے آپ دیکھیں نا, اللہ نے کہا کہ مجھے تمہاری آؤٹ کم کو آلریڈی پتا ہے کہ تم نے کیا کیا کرنا ہے. ان ادر ورڈز دا پرپز آف کریشن از ناٹ ٹو نو دی آؤٹ کم. میں آپ کو اس لیے نہیں پیدا کر رہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو فری ول دوں گا تو آپ میں سے کتنے لوگ اچھے ہوں گے کتنے برے ہوں گے. میں اس لیے نہیں جاننا چاہ رہا. صحیح. There is a greater reason. اللہ نے کہا مجھے پہلے ہی پتا ہے. There is something beyond that. So this is a very petty and very small objective to know, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑے اور اس سے ماورا ہے, کیونکہ اللہ کا علم پرفیکٹ اور کامل ہے. اگر نہیں یہ فلسافیکل تھیولوجیکل تھیوفلسافیکل ڈسکشنز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ ڈیلو ہونے کی ضرورت نہیں. بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اٹ از ناٹ نیسسری کہ ایک بندے کو جو ہے نا وہ ہر چیز کا پتہ ہو. اور آپ نے یہ کہا نا کہ اگر آپ کو جان کے ہی سب چیزوں کا تو وہ محبت اور تعلق کیسا, تو اگر ہر چیز کا آنسر مل جائے. آپ نے وہ کوئی بات آپ نے مجھے یاد ہے تو وہ پلیز اگر آپ ضرور بتائیں اس کی طرح, تو بڑی اچھی بات تھی, مجھے یاد پڑتا ہے. تو وہ ایک بہت اچھا ہے کہ اگر آپ نے اصل میں بات یہ تھی نا مغیرہ بھائی کہ ہر ریلیشن میں ٹرسٹ تو ضروری ہے, محبت والے ریلیشن میں. ٹھیک ہے, اور ہر چیز کی دلیل ہی آپ نے مانگنی ہے تو پھر وہ اس کو محبت تو نہیں کہہ سکتے نا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم بلائنڈ بالکل ہی ہر چیز کو فالو کریں in the greater context of things obviously. اچھا, what if I say this sentence مغیرہ بھائی کہ everything is written based on your choices. غور سے سنیے گا, everything is written based on your choices, not despite your choices. Just for example, marriage is written based on your choice and what actions you take, not despite the actions you take. جیسے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت ایکشنز لیا گیا لیکن لکھا ہی ہوا تھا کہ میرج نہیں ہونی تو اس لیے نہیں ہوئی. کیا خیال ہے؟ یہ بڑا سینسٹیو جملہ ہے کہ یور تقدیر از ریٹن بیسڈ آن یور چوائسیز ناٹ ڈسپائٹ یور چوائسیز. کیا کہیں گے؟ ہمارے استاد ایک اسٹیٹمنٹ اسی طریقے سے کیا کرتے تھے, وہ کہتے تھے اس بات کو یہ سمجھ لیں کہ آپ اس لیے نہیں کرتے چونکہ آلریڈی لکھا جا چکا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے چونکہ کرنا تھا اس لیے لکھا جا چکا ہے. صحیح, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح, کہ اس لیے نہیں آپ کر رہے کیونکہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. یعنی دا رائٹنگ از ناٹ فورسنگ یو, لیکن آپ نے چونکہ یہ پہلے کرنا تھا اپنی چوائس سے, اپنی فری ول سے, اس لیے لکھ دیا گیا. تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے. تو جو بندہ اس ڈفرینس کو سمجھ سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس کے لیے مسئلہ ہے. زبردست. جیسے اف یو سپوز چوز سم ون ٹیریبل فار یو, اللہ نہ کرے, بیکاز آف پور ججمنٹ. ناؤ اللہ نیو یو ول میک دیٹ چوائس اینڈ ہی روٹ دی آؤٹ کم, کہ اس پور ججمنٹ کا آؤٹ کم کیا آئے گا, بٹ ہی ڈڈ ناٹ فورس یو ان ٹو اٹ, رائٹ. اسی لیے میرج ریکوائرز استخارہ, کنسلٹیشن, تھنکنگ, میچورٹی, رسپانسبلٹی. اگر ریش ڈیسیجن ہے, اس میں تھنکنگ نہیں ہے, استخارہ نہیں ہے, تو یس اٹ ول ہیو کانسیکوینسز. وہ کانسیکوینسز بھی اللہ نے لکھے ہوئے ہیں. لیکن کبھی کبھی انسان بہت اچھا ڈیسیجن لیتا ہے, استخارہ بھی کرتا ہے, پھر بھی کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ مشیت ہے. آپ کی لمیٹیشن, ہیومن لمیٹیشن بھی تو ہونی چاہیے نا. ایگزیکٹلی. اور وہ سم تھنگ اس سے کچھ خیر نکلے گی, کبھی کبھی شر سے بھی خیر نکل آتی ہے, رائٹ. اچھا, اسی طرح مغیرہ بھی ایک بڑا سوال آتا ہے, اور یہ دس از ویئر آئی ول لائک ٹو اینڈ دا ڈسکشن ایز ویل, کیونکہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. از رزق فکسڈ؟ یہ بہت سوال آتا ہے. بالکل علی بھائی, کہ رزق اللہ نے لکھ دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں اگین کنٹینجنٹ بھی رکھی ہیں, کچھ چیزیں اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ رکھی ہیں کہ جی اگر ایک بندہ جو ہے وہ جو مرضی کر لے اتنا ہی اس کو ملنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بھی اس کے متعین کر دی ہیں, کچھ کنٹینجنسیز بھی کریٹ کی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ چیزیں انسان کرے گا تو انسان کو, جیسے مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, بلکہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا, وہ ہے آیت ہے سورۃ الجمعہ کے اندر, وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ.
ٹھیک ہے نا, کہ جب تم نماز پڑھ لو اس کے بعد کیا کرو, زمین پہ پھیل جاؤ اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کیا کرو, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. تو اس کا مطلب ہے وہ بندہ جو تلاش کرے گا اس کو مل جائے گا, ورنہ تلاش کرنا میننگ لیس ہونا چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ نے رزق کو مقدر بھی کیا ہے, ڈیفائنڈ کیا ہے, لیکن رزق کو کنٹینجنٹ بھی کیا ہے. یعنی آپ کو 1 ملین ملنے ہیں, وہ اللہ نے لکھ دی ہیں, وہ آپ کے پاس ٹوٹل الاٹڈ رزق, اس کی پوٹینشیلٹی اللہ نے کریٹ کر دی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے لیے محنت اور جستجو کرو گے, اسباب کرو گے تو ملے گا, اگر آپ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. اور الٹیمیٹ آؤٹ کم جو ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ اس نے کرنا اتنا ہی یہ اچیو کرے گا, لیکن پوٹینشیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس آسان الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے ٹو سرٹن لیول تو اس کو لکھ دے گا, لیکن اس کی پوٹینشیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے کہ وہ 1 ملین یا 2 ملین تک لے سکتا ہے, اور اس سے اوپر وہ آگے نہیں جا سکتا. جب وہ اپنی میکسیمم پوٹینشیل کو ریچ کر لے گا, اس سے آگے وہ جو مرضی ہو جائے نہیں جا سکے گا, تو وہ اللہ نے لکھ دیا. لیکن اس کی پوٹینشیلٹی جو یعنی جو اس کی یعنی کچھ چیزیں اس کی وہ اس کے ایکشن پہ کنٹینجنٹ بھی ہیں, کہ کتنے اسباب, کتنی محنت, کتنی جستجو, اس کے لیے کیا کیا اسباب وہ اختیار کر رہا ہے, تو وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. بڑھنا اور گھٹنا یہ قرآن میں بھی آتا ہے رزق کا, اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جو کوئی اپنے رزق کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, وہی کنٹینجنسی ہے نا, یعنی دیر سرٹن لیول آف رسک وہ کنٹینجنٹ ہوگا, لیکن ایک الٹیمیٹلی بینچ ایک وہ جو اسے کہتے ہیں نا ایک لمٹ بھی طے کر دی گئی نا, کہ اس لمٹ سے اوپر چیز نہیں جا سکتی. تو اس لمٹ کے اندر اوپر آپ کتنا ایکسیس کرتے ہو, کتنا ان لاک کرتے ہو, کتنا ایکسپیرینس کرتے ہو, یہ چینج ہو سکتا ہے, یہ چینج ہو سکتا ہے ڈیپینڈنگ آن یور لیکن ایکشن. ایک اپر لمٹ اللہ نے طے کر دی, ٹوٹل الاٹڈ یو کین سے دیٹ از جیسے انرجی از کنزروڈ. ٹھیک ہے, بالکل آپ فزکس میں پڑھاتے ہیں نا, آل آف انرجی از کنزروڈ. اب اس میں سے کچھ کائنیٹک ہے, کچھ پوٹینشیل ہے, کچھ کیمیکل پوٹینشیل ہے, کچھ الاسٹک پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے نا, مختلف فارمز ہیں اس کی, ڈفرینٹ مومنٹس پہ ڈفرینٹ فارمز کی ڈفرینٹ ویلیوز ہوں گی. لیکن انرجی کی ایک اپر لمٹ بھی تو ہے نا جی, کہ اس کی ایک ہے کہ وہ اتنی انرجی کا ٹوٹل انرجی کی تو لمٹ ہے نا, ٹوٹل انرجی از کنزروڈ. جیسے 100 جاؤلز ہے اوور آل ٹوٹل انرجی. اب اس میں سے کسی مومنٹ آپ کچھ ایکسیس کرو, کسی مومنٹ کچھ ایکسیس کرو, ڈپینڈنگ آن یور ایفرٹ, ڈپینڈنگ آن یور توکل, ڈپینڈنگ آن یور اعمال. اگر آپ صحیح اعمال نہیں کر رہے تو وہ کم ہو جائے گی, وہ چیز الاٹڈ اتنی رہے گی, لیکن اس مومنٹ پہ وہ چیز ایکسیس کرنا کم ہو جائے گی آپ کے لیے. یعنی تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں, واللہ خالق الاسباب والمسببات. تو اللہ تعالیٰ نے کازز کریٹ کیے ہیں اور اس کازز کے ریزلٹس بھی اللہ نے کریٹ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کازز کو ہم امپلوائے کریں تاکہ ہم اس کے نتیجے میں ایک نتیجہ اور ایک آؤٹ کم لے سکیں. تو یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے کنٹینجنٹ کی ہیں, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا اس کے وہ جو کازز ہیں نا علی بھائی, وہ کچھ اسپریچول بھی ہیں اور وہ مٹیریل بھی ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل اور میٹا فزیکل دونوں ہیں, کہ وہ ضروری نہیں کہ وہ صرف فزیکل ہوں. مثال کے طور پہ جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ کئی دفعہ دعا اٹ سیلف جو ہے, دعا اٹ سیلف از اے کاز. یعنی کوئی بندہ کہے جی میں اگر ایسے دعا مانگتا رہوں, اور جیسے ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کئی دفعہ ٹریولائز بھی کیا رہتا ہے نا دعا کو, کہ اگر ایک بندے کو رزق چاہیے بھائی یو گو آؤٹ اینڈ میک این ایفرٹ, ڈونٹ میک دعا اونلی. نہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ دعا اٹ سیلف بیکمز اے کاز. ٹھیک ہے نا. تو مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایسی مثال ہے, یس وی کین ڈو بلیو کہ اگر ایک بندہ بہت سنسیئرٹی کے ساتھ دعا کرے گا تو رزق چل کے بھی اس کے پاس آ سکتا ہے. جیسے ہمارے پاس صحابہ کے یہاں بھی مثالیں موجود ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے اعمال کیے, دروازہ نوک ہوا اور آگے جو ہے کیا ہوا کہ جو ہے نا ایک بندے نے آ کے ان کو رزق دیا. تو ہمارے پاس یہ سب ایکسپیرینسز بھی ہیں, مارکس یعنی بہت سے ایکسپیرینسز اس کے نتیجے میں یہ چیز پروو کرتے ہیں. سو دا پوائنٹ ہیئر از, ہمارا دین کہتا ہے کہ ہم مٹیریل کازز کو بھی ریلائی کریں, لیکن میٹا فزک یعنی ان مٹیریل کازز ہیں ان کو بھی. اور وہ ان مٹیریل کازز کیا ہیں, ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, ان اللہ, اور وہ ہے نا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. یعنی تقوی اٹ سیلف از اے کاز آف رزق. تو تقوی جس بندے کے پاس نہیں اس کو رزق نہیں ملے گا ایک سرٹن لیول. تو وہ بندہ جو تقوی میں آگے ہوگا وہ ہو سکتا ہے بہت سی ایسے ایونیوز جو ہیں اور ایسی آپشنس کو ٹیپ ان کر رہا ہو جو دوسرا بندہ نہیں کر پا رہا, ایون دو دا پوٹینشیلٹیز ایگزسٹ دیئر ایز ویل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کین وی گیو دس ایگزامپل دیٹ سپوز دیر از اے ٹری, the trunk is that potentiality, that is the written risk, the trunk of the tree. The branches are the efforts. اس کی جو شاخیں ہیں وہ آپ کی ایفرٹس ہیں, وہ ڈپینڈ کرے گا وہ شاخیں کتنی نکلتی ہیں آپ کی ایفرٹس کے مطابق. The fruits you actually taste depend on your work, دعا, تقوی, صبر اینڈ گریٹیٹیوڈ. کیا خیال ہے, اس سے بھی سمجھ آ رہی ہے چیز؟ الحمدللہ. جزاک اللہ خیر مغیرہ بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں May Allah accept and barakallahu feekum for calling me to the show. See you inshallah in the next episode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.